السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، ایک ایسا اسپریچول ٹریننگ کیمپ ہے جہاں ہمیں اپنی روح کو پاک کرنے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور اپنے رب سے قربت بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ رمضان کے پہلے دنوں میں بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گول سیٹ کرتے ہیں، ایک لمبی ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں جس میں عبادات، نیک اعمال اور کئی طرح کے ریسٹرکشن شامل ہوتی ہیں۔ مگر ہوتا کیا ہے، چند دنوں کے بعد ہمارا مومنٹم کمزور پڑنے لگتا ہے، ڈسپلن ختم ہو جاتا ہے اور کنسسٹنسی برقرار نہیں رہتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رمضان صرف ایک روٹین میں بدل کر رہ جاتا ہے۔ تو کیا ہم اس بار کچھ ڈفرینٹ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا سمپل فارمولا ہو سکتا ہے جو ہمیں رمضان میں فوکس، پروڈکٹیوٹی اور اسپریچولیٹی برقرار رکھنے میں مدد دے؟ جی ہاں، آج میں آپ کو ایک ایسا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس میں نہ کسی کمپلیکیٹڈ پلان کی ضرورت ہے، نہ ہی بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ آپ کو بس 6 کاموں سے بچنا ہے۔ یہ 6 کام آپ کو کرنے نہیں ہیں، آپ کو ان 6 کاموں سے بچنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رمضان خود بخود اسموتھ، پیسفل اینڈ پروڈکٹیو بن جائے گا۔ آئیے ہم ان 6 کاموں کی طرف بڑھتے ہیں جنہیں چھوڑ کر آپ ایک کامیاب رمضان گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ڈونٹ ٹاک نان سینس۔ فضول گفتگو سے پرہیز کرنا ہے، فضول گفتگو نہیں کرنی ہے۔ رمضان المبارک میں کھانے پینے سے پرہیز کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی لینگویج اور کنورسیشن کو بھی پیوریفائی کرنا ہے۔ فضول باتوں سے بچنا ہے، کیونکہ جہاں میننگ لیس ٹاکس ہوں گی وہاں پر آرگیومنٹس ہوں گے، گوسپس ہوں گی، غیبت، جھوٹ، چگلی، برائی، بدگمانی، طنز، نگیٹو کامنٹس ہوں گے اور پھر کانفلکٹ پیدا ہوں گے۔ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے جو نہ صرف ہماری اسپریچولیٹی کو کمزور کرتا ہے بلکہ ہمارے تعلقات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں، ہم سارا دن روزہ رکھیں لیکن اگر اپنی زبان کو کنٹرول نہ کر سکے تو ہمارے روزے کا ریئل پرپز فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا رمضان میں اننیسیسری ڈیبیٹ سے بچیں، سافٹ اسپوکن بنیں اور میننگ فل کنورسیشن کریں۔ ضرورت پر بات کریں، بلا ضرورت صرف باتیں کرتے رہنا یہ بلا وجہ بہت سے گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ پھر اپنی لینگویج کو فلٹر کریں۔ یاد رکھیں، زبان سے نکلا ایک غلط لفظ پورے روزے کی برکت کو ختم کر سکتا ہے۔ تو سیلف کنٹرولنگ سیکھیں اور اپنی گفتگو کو پوزیٹیو اینڈ پروڈکٹیو بنائیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ وقت کو ضائع نہ کریں۔ دیکھیے، رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، اس کا لمحہ لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ رمضان ہمیں وقت کی ویلیو بھی سکھاتا ہے، لیکن آج کل سوشل میڈیا اور غیر ضروری جو سرگرمیاں ہیں اس میں ہمارا وقت ضائع کرنا ایک کامن ایشو بن چکا ہے۔ کئی لوگ دن بھر یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں اور پھر کمپلین کرتے ہیں کہ عبادت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تراویح کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ سوچیں، اگر روزانہ صرف 2 گھنٹے سوشل میڈیا پر گزارنے کے بجائے ہم قرآن کی تلاوت کر لیں یا کسی اسلامک لیکچر میں انویسٹ کر دیں تو ہمارا رمضان کتنا میننگ فل بن سکتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جہاں ہمیں اپنی پرائرٹیز کو ریسیٹ کرنا ہے اور ڈسٹریکشنز کو منیمائز کرنا ہے۔ اگر موبائل دیکھنا بہت ہی ضروری ہے، دیکھنا ہی ہے، تو اسلامک لیکچرز دیکھیں، کوئی قرآن تفسیر سنیں، کوئی اسلامک بک پڑھیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے اوائڈ اوور ایٹنگ اینڈ اوور سلیپنگ۔ اس مہینے میں خاص طور سے نہ زیادہ کھانا ہے اور نہ زیادہ سونا ہے، یہ 2 کام نہیں کرنے ہیں۔
یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. زیادہ کھائیں گے تو پھر زیادہ سوئیں گے. رمضان میں فاسٹنگ کا مقصد، روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، اور اس کے بعد حد سے زیادہ کھا لینا بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا بھی ہے. لیکن اکثر لوگ سحری اور افطار میں اوور ایٹنگ کرتے، حد سے زیادہ کھا لیتے، اور اس کے نتیجے میں سلگش اور لیزی پن محسوس کرتے. زیادہ کھانے سے نہ صرف عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، بلکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بھی متاثر ہوتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ رمضان کو ایک سلیپنگ فیسٹیول بنا لیتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں. اور کھانے کی اگر بات کریں تو ایسا لگتا ہے یہ فاسٹنگ کا مہینہ نہیں، فیسٹنگ کا مہینہ ہے. افطار میں پلیٹ میں 10 چیزیں ہونی چاہیے اور سب کھانی بھی ہیں. پھر رات کو بدہضمی کی شکایت ہے، اور سبیرے فجر کی نماز قضا ہے. یہ کہاں کی اسپرچولیٹی ہے؟ ایسا کرنے سے رمضان کا اصل مقصد ضائع ہو جاتا ہے. بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. ہیلدی اور ماڈریٹ ایٹنگ ہیبٹ کو اپنائیں، اور اس معاملے میں اعتدال سے کام لیں، تاکہ آپ کی عبادت متاثر نہ ہو اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی متاثر نہ ہو. اور چوتھا کام جو کرنا ہے وہ یہ، جو نہیں کرنا ہے، ڈونٹ اگنور دا رائٹس آف ادرس. دوسروں کے حقوق کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، ان کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرنی ہے. روزہ رکھنے کا اصل مقصد اخلاق کو بہتر کرنا ہے. ہم دوسروں کے رائٹس، ان کے حقوق اگر مار رہے ہیں تو ہماری عبادات میننگ لیس ہیں. کوئی کام والا ہے، کوئی گھر میں میڈ ہے، کوئی ہمارے ماتحت امپلائیز ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے. بہت سے لوگ روزہ رکھ کر غصے میں آ جاتے ہیں، پیشنس لوز کر دیتے ہیں اور روڈ ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزہ ڈھال ہے، لہذا تم بد کلامی نہ کرو اور جہالت پر نہ اترو. اگر کوئی تم سے لڑے، کوئی جھگڑا کرے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. لہذا رمضان میں کائنڈنیس، پیشنس، گڈ مینرز، مورالٹی، اس کو اپنا شعار بنائے. دوسروں کے حقوق کو ادا کرے، خاص طور پر گھر کے جو افراد ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، بیوی بچے، پڑوسی ہیں، ضرورت مندوں کا خیال رکھے. یہ بھی عبادت کا ایک اہم حصہ ہے. اور پانچویں چیز جو آپ کو نہیں کرنی ہے، ڈونٹ ویسٹ یور منی. فضول خرچ نہیں کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے. رمضان میں شاپنگ فیور جو ہے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پورے سال کی شاپنگ بھی اس کے آگے کم لگتی ہے. برانڈڈ کلوتھس، لگژری افطار اور ایکسیسو ڈیکوریشن، یہ سب نیسیسری ہے یا صرف سوشل پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے؟ افطار میں کھانے کی ورائٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آدھا کھانا ویسٹ ہو جاتا ہے. اور عید کی تیاری، ہر کوئی برانڈڈ کلوتھس کے چکر میں ہے، چاہے افورڈ کرے یا نہ کر سکے. یہ مائنڈ سیٹ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہی سادگی ہے؟ ارے اسلام ٹیچز بیلنس اینڈ ماڈریشن. اسراف نہ صرف جو ہے ریسورسز کا ضیاع ہے، بلکہ اسپریچول ایمپٹینس بھی پیدا کرتا ہے. فضول خرچی اپنے آپ میں ایک ایسی برائی ہے جس میں جانے انجانے میں ہم بہت سے لوگوں کے حقوق مار رہے ہوتے ہیں اور ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ خدا کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری بھی ہوتی ہے. اس برائی سے تو ہمیشہ ہی بچنا چاہیے، مگر کم سے کم رمضان میں خاص طور پر اس کا التزام کیا جانا چاہیے کہ فضول خرچی نہ ہونے پائے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بے شک فضول خرچی کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی ایک شیطانی عمل ہے. یہ آیت ہمیں ریمائنڈ کراتی ہے کہ اسراف نہ صرف مالی نقصان ہے بلکہ روحانی خسارہ بھی ہے. یہ ایک ٹریپ ہے جو ہمیں مٹیریلزم کی طرف کھینچتا ہے اور ٹرو ایسنس آف رمضان سے دور کر دیتا ہے. ضرورت پر خرچ کرنا اسراف نہیں ہے، بلا ضرورت جو خرچ کیا جاتا ہے وہ ضرور اسراف ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور چھٹی چیز جو ہے سب سے لاسٹ میں، وہ یہ کہ ڈونٹ شو آف. ریاکاری اور دکھاوا نہ کریں. روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے، گاڈ کانشیسنیس حاصل کرنا ہے. لیکن سم ٹائم
ہماری عبادتیں جو ہیں یہ سیلف پروموشن کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ہم عبادتیں کر تو رہے ہوتے ہیں مگر ہمارا سارا فوکس اللہ کی رضا کے بجائے لائکس پر ہوتا ہے، کمنٹس پر ہوتا ہے، اپریشیشن پر ہوتا ہے. عبادت کی ہر ایکٹیویٹی فوراً فیس بک یا انسٹاگرام پر اپلوڈ ہوتی ہے. ہر نیکی کا سوشل میڈیا پر اعلان ہوتا ہے. لائکس، کمنٹس اینڈ شیئرز کی گنتی ہو رہی ہوتی ہے. یہ عبادت ہے، یہ کنٹینٹ کریشن نہیں ہے. اسلام میں شوئنگ آف، ریا، دکھاوا، ریاکاری یا عبادت کو انویلیڈیٹ کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے، کیونکہ پیور انٹینشنز میٹر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں اور جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یہ آیت ہمیں ریمائنڈز کراتی ہیں کہ اگر ہماری نیت پیپل پلیزرنگ کی ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو ہماری عبادتیں یہ میننگ لیس ہو جاتی ہے. ریاکاری عبادت کو خالص نہیں رہنے دیتی ہے، یہ اندر سے ہماری شخصیت کو بھی کھوکھلا بنا دیتی ہے. اس سے عبادت کا اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے. رمضان کے علاوہ بھی ہمیں اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، مگر رمضان میں خاص طور پر اس پر دھیان دیا جانا چاہیے کہ ریاکاری ہم سے سرزد نہ ہو. اپنی عبادات کو شوکیس نہ کریں بلکہ سیکریٹلی رکھیں. زیادہ سے زیادہ انر سنسیئرٹی پر توجہ دیں. عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، نہ کہ سوشل اپروول کے لیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا، لائکس اینڈ فالوورز بڑھانا نہیں ہے. لہذا خاص طور پر اس رمضان میں سنسیئرٹی کو اپنائیں اور پرائیویٹ اینڈ میننگ فل عبادت کریں. یہی ٹرو اسپرٹ آف رمضان ہے. سو دس رمضان لیٹس ٹرائی سم تھنگ ڈفرینٹ. کوئی کمپلیکیٹڈ پلان نہیں ہے، کوئی چیز آپ کو ایکسٹرا ایڈ نہیں کرنی ہے، بس ان 6 چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. نمبر 1 یہ کہ فضول بحث نہیں کرنا ہے، فضول باتیں نہیں کرنی ہے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. پھر تیسرا یہ کہ زیادہ کھانا نہیں ہے اور زیادہ سونا نہیں ہے. دوسروں کے حقوق کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، ان میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور 5واں یہ کہ فضول خرچی اور اسراف نہیں کرنا ہے، ان سے بچنا ہے. 6واں کہ دکھاوا، ریاکاری، شو آف، ان سے بچنا ہے، یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک پریکٹیکل، ایزی ٹو فالو اور موسٹ افیکٹو فارمولا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں تو ہمارا رمضان آٹومیٹیکلی پیسفل، پروڈکٹیو اور اسپریچولی اپلفٹنگ بن جائے گا انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.